ٹریفک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں موسم کی۔ باغوں کے شہر میں پھر بادل چھلک پڑے، مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ کلمہ چوک، ماڈل ٹاؤن، فیروز پور روڈ، کینال روڈ پر بادل کھل کر برسے۔ لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ، حالی روڈ کے اطراف تیز بارش ہوئی، جبکہ گلشن راوی، حفیظ سینٹر، باغ جناح، اقبال ٹاؤن کے علاقے بھیگ گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں باغوں کے شہر میں پھر بادل چھلک پڑے، مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ کلمہ چوک، ماڈل ٹاؤن، فیروز پور روڈ، کینال روڈ پر بادل کھل کر برسے۔ لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ، حالی روڈ کے اطراف تیز بارش ہوئی، جبکہ گلشن راوی، حفیظ سینٹر، باغ جناح، اقبال ٹاؤن کے علاقے بھی بھیگے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، جبکہ مختلف علاقے شامل ہیں جس میں کلمہ چوک، ماڈل ٹاؤن، فیروز پور روڈ، کینال روڈ پر بادل کھل کر برسے ہیں۔ اب بات کریں گے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے۔ موسم خوشگوار ہے، شہریوں کا سموسے پکوڑے کی دکانوں پر رش لگ چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بارش کے حوالے سے کس طرح شہریوں نے انجوائے کیا ہے، جانتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، بتائیے گا۔ شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو پورے شہر میں اس وقت خوشگوار موسم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے سے بارش ہوئی، تیز بارش دیکھنے کو ملی اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش دیکھنے کو ملی، جس کے بعد جو شہری ہیں ان کے چہرے کھلکھلا اٹھے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے باہر کھانے کے لیے رخ کیا گیا ہے، سموسے پکوڑے کھائے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر موسم کی بات کی جائے تو درجہ حرارت اس وقت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آج کے روز کم از کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب 64% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہوا جو ہے وہ 16 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اس وقت میں مغل پورہ کے علاقے میں موجود ہوں۔ نہر اس کے علاقے ارد گرد علاقے میں بھی موسم کافی اچھا ہے، ہوا چل رہی ہے، اور جو شہری ہیں وہ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر کھانے کا رخ کر چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، طلحہ اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے نہم جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ امتحان میں 1,59,000 سے زائد امیدوار فیل ہو گئے۔ کامیابی کا تناسب بھی گزشتہ سال سے کم ہو کر 44.5% پر آ گیا ہے۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام نہم جماعت کے سالانہ امتحان میں 2,87,000 امیدواروں نے شرکت کی، جن میں سے 1,59,000 سے زائد فیل ہو گئے۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب گزشتہ سال کی نسبت 6% سے کم ہو کر 44.5% رہا۔ ٹوٹل اپلیکیشن جو لاہور بورڈ کو ریسیو ہوئی تھیں وہ 2,93,035 تھیں۔ ان میں جو اپیئرڈ ہوئے ٹوٹل کینڈیڈیٹس وہ 2,86,998 ہیں جی، اور جو پاس ہوئے ہیں ٹوٹل وہ 1,27,836 ہیں، اور بورڈ کی جو اوور آل پاس پرسنٹیج ہے 9th کلاس کی وہ ہے جی 44.54%۔ اس سال بھی لڑکیاں بازی لے گئیں۔ لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب 52% رہا، جبکہ محض 35% لڑکے ہی کامیاب ہو سکے۔ رواں سال امتحان میں ننکانہ صاحب پاک گیریزن اسکول کی طالبہ نور الہدا نے سب سے زیادہ 552 نمبر حاصل کیے۔ سیکرٹری لاہور بورڈ بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ ویب سائٹ بھی فعال ہے، طلبہ بآسانی نتائج معلوم کر سکتے ہیں۔ رواں سال نہم جماعت کے امتحان کا رزلٹ 13 روز قبل جاری کیا گیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔ جیلوں سے متعلق عوامی شکایات پر جانچ پڑتال کے لیے انکوائری کمیٹی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر میاں سالک جلال ڈیپٹی سیکرٹری پریزنس پر مشتمل انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ اس کمیٹی کے بارے میں بات کریں گے علی ساہی سے۔ جی علی ساہی، بتائیے گا۔ چونکہ مختلف جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق کرپشن کی شکایات سامنے آئی تھی، جس پر انکوائری کمیٹی ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد، ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ وومن جیل ملتان، رحیم یار خان سینٹرل جیل بہاولپور، ڈسٹرکٹ جیل خانیوال اور ڈسٹرکٹ جیل لودھرا سمیت دیگر جیلوں کے دورے کرے گی۔ اگر سورس رپورٹس کے مطابق شکایات درست پائی گئیں تو افسران کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ اس سے قبل بھی
ایک سال کے دوران سینٹرل جیل میاں والی، سینٹرل جیل فیصل آباد، مظفر گڑھ، ڈسٹرکٹ جیل سرگودا اور پاک پتن میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور دیگر اہلکاروں کے خلاف انکوائری کو ثابت ہونے پر مختلف عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور تدبیری کارروائی کی گئی ہے۔ اب دونوں افسران جو ہیں وہ مختلف جیلوں کو وزٹ کریں گے اور رپورٹس کو چیک کر کے شواہد سامنے لائیں گے۔ جی ٹھیک ہے علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بوڑھے میاں بیوی کو قتل اور جائیداد ہتھیانے کی کوشش کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ماڈل ٹاؤن پولیس نے 15 کال پر کارروائی کے دوران ملزمان کو حراست میں لیا۔ بوڑھے میاں بیوی کو قتل اور جائیداد ہتھیانے کی کوشش کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے 15 کال پر کارروائی کر کے سی بلاک سے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ متاثرہ شخص افتخار نیشنل فرٹیلائزر سے ریٹائرڈ ہے اور 2 پلاٹ بحریہ آرچرڈ کے لیے رکھے ہیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کا کہنا تھا کہ پراپرٹی ڈیلر عدنان نے دیگر 3 ساتھیوں سے مل کر کروڑوں کی جائیداد ہتھیانے کا پلان بنایا اور پلان کے مطابق 30 جولائی کو 60 سالہ افتخار 55 سالہ آسما کو پلاٹس کے ٹرانسفر کے لیے بلایا اور دونوں کو قتل کر کے خودکشی کا سین بنانا تھا۔ گرفتار ملزمان میں مرکزی ملزم عدنان اور عمران شامل ہیں، جن کے قبضے سے 80 لاکھ روپے، پلاٹس کی فائلیں اور دیگر پیپرز برآمد کر لیے گئے ہیں۔ کو ایک انتہائی لرزہ خیز واقعہ رونما ہوتا ہے، جس میں ایک پراپرٹی ڈیلر عدنان، جس کے ساتھ پہلے ان کی تھوڑی سی سلام دعا تھی، وہ ان کو انٹائس کرتا ہے، ورگلاتا ہے کہ آپ ایک پلاٹ کی بابت فائلیں، چیک اور کچھ ضروری دستاویزات، یہ چیزیں لے کر بحریہ آرچرڈ آپ تشریف لے آئیں۔ تو یہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، پھر یہاں سے یہ روانہ ہوتے ہیں 30 تاریخ کو اور بحریہ آرچرڈ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو عدنان کے ساتھ اس کے 3 اور بھی ملزم ہوتے ہیں، جن کے نام عمران ہے، دوسرے کا نام بلال ہے اور تیسرے کا نام حسن ہے، حسن جعفری۔ تو یہ تینوں بحریہ آرچرڈ کے ایک فرنشڈ ہاؤس کے اندر لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کو اللیگلی طور پر ڈیٹین کر لیتے ہیں، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور گن پوائنٹ کے اوپر ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ تمام دستاویزات، چیک کی کاپیاں اور یہ سارا کا سارا سامان جو ہے نا ہمارے پاس ادھر رکھ دیں۔ تو یہ ساری کی ساری کارروائی جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ملزمان مسلح ہوتے ہیں اور بار بار تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اس میں کسی قسم کی کوئی ڈس اوبیڈینس شو کی، ریزسٹنس شو کی یا انکار کیا تو اس صورت میں آپ کو جان سے مار دیں گے۔ تمام کے تمام جو اسیلنٹس ہوتے ہیں وہ مسلح ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف کاغذات چھینے، ان کے پاس نقدی تھی 1 لاکھ کچھ اماؤنٹ 13,000 کے قریب، وہ نقدی بھی چھین لیتے ہیں۔ ان کی چیک بک کے اوپر 80 لاکھ روپیہ جو ان کے اکاؤنٹ میں 82 لاکھ ہوتا ہے، اس میں سے 80 لاکھ کا پورا چیک جو ہے اپنے نام کے اوپر وہ کنورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ الائڈ بینک میں ان کو لے کر جاتے ہیں اور انڈر ڈیورس وہ سارے کا سارا جو پیسے ہیں 80 لاکھ وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیتے ہیں اور بار بار یہ تھریٹ کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے جشن آزادی کے سلسلے میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر عدالت میں پیش۔ عدالت نے درخواست گزار کو 27 اگست کے لیے درخواست دینے اور ڈپٹی کمشنر کو 16 اگست تک فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نے پی ٹی آئی کے اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب 77 سال کے ہمراہ پیش ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ درخواست گزار کی 27 اگست کے بعد درخواست آئے گی، اسے آپ قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ سردار خرم لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ ان کو کوئی بھی درخواست دیں یہ خارج کر دیتے ہیں۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بولے یہ 26 کے بعد کی درخواست دیں گے تو اس کا جائزہ لیں گے اور اجازت بھی دیں گے۔ لاہور کے اندر ایک تو اپنا محرم الحرام کے مجالس کا ایشو تھا، دوسرا عرس کا ہے، تو اس لیے کوئی 27 اگست تک 24 25 26 اگست تک جو ہیں یہ سیکیورٹی کی صورتحال کو ایسے مناسب نہیں تھی، اس لیے پھر ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے کہا کہ یہ درخواست دیں 27 اگست کے بعد یا 27 اگست کو ہم آپ کو جگہ بھی دیں گے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ 14 اگست خوشی کا دن ہے، لڑائی کا نہیں، آپ ان کو درخواست دیں یہ اجازت دے دیں گے۔ درخواست گزار وکیل نے کہا کہ یہ صرف ہمیں ہی انکار کرتے ہیں، باقی سیاسی جماعتیں جلسہ کرنا چاہیں وہ کر رہی ہیں۔ ڈی سی کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ درخواست دیں، قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ ڈی سی
وزیر رافع حیدر نے سٹی 42 سے گفتگو میں جشن آزادی کی تقریبات بارے بتایا۔ ہم نے ڈفرینٹ اسپورٹس کمپٹیشن کروائے ہیں اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں کرائے گئے تاکہ ہر جگہ وہ فیسٹیوٹی نظر بھی آئے اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں۔ 14 اگست کی مناسبت سے حضوری باغ میں جو فلیگ ہوسٹنگ سرمنی ہوتی ہے اس کا پراپر انعقاد کیا جا رہا ہے اور لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے منائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ طریقے سے منانے کا بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے حالات کبھی کبھار لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے وہ ایٹ لیسٹ نہ ہونے دیں۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کہنا ہے کہ تحفظ آئین ہمارے لیے مقدم ہے۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے درخواست پر سیکورٹی ایجنسیز کی رائے معلوم کر کے فیصلہ کریں گے۔ مزید سماعت 16 اگست کو ہوگی۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ عوامی رکشہ یونین کی بجلی کے اضافی بلوں مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی۔ مظاہرین نے عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ عوامی رکشہ یونین کے احتجاجی ریلی مین فیروز پور روڈ مسلم ٹاؤن سے شروع ہو کر اچھرا سٹاپ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں عوامی رکشہ یونین کے عہدیداران اور رکشہ ڈرائیورز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہر مہینے بجلی کے نرخ بڑھا دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس ظالمانہ نظام کو ختم ہونا چاہیے اور عوام کو فی الفور ریلیف فراہم کیا جائے۔ ریلی دھرنے میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے اگر بنیادی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی۔ واسا نے پانی بچانے کے لیے 1 بلین لیٹر واٹر مشن کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ واسا نے کویسٹ آف ہیپینس فاؤنڈیشن کے باہمی اشتراک پانی کا ضیاع روکنے والی گرین ٹیپس نصب کر دی۔ واسا لاہور نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جامعہ مسجد بیت اسلام گلبرگ میں گرین ٹیپس نصب کر دیے ہیں۔ ان ٹوٹیوں کی مدد سے وضو کے دوران پانی بچایا جا سکے گا۔ ڈائریکٹر مدثر جاوید کا کہنا ہے کہ اسلام ہمیں وسائل کے استعمال میں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں مل کر اسے بچانا ہوگا۔ ڈائریکٹر واسا مدثر جاوید کے مطابق ایک ٹوٹی سے تقریباً 75,000 لیٹر سالانہ پانی بچایا جا سکے گا۔ ڈائریکٹر مدثر جاوید کا کہنا ہے کہ ان گرین ٹیپس کی تنصیب پانی بچانے کے لیے نہایت ہی کم خرچ اور مؤثر طریقہ کار ہے۔ واسا لاہور اور کویسٹ آف ہیپینس فاؤنڈیشن کا یہ عمل ایک قدم ہے پانی کی حفاظت کی طرف۔ ڈائریکٹر مدثر جاوید کے مطابق ایسی جدید ٹوٹیاں تمام مساجد اگر نصب کروا لیں تو ہم مل کر کروڑوں لیٹر پانی بچا سکتے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 7 سیکشن افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ ضیاء اللہ کو سیکشن آفیسر چائنیز سیکیورٹی محکمہ داخلہ تعینات کر دیا گیا۔ ندیم مرزا کو سیکشن آفیسر IS3 سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ کیسر کھوکھر آگاہ کیجیے گا۔ جی کیسر کھوکھر، اگر آپ ہمیں سن پا رہے تو تقرر تبادلوں کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 7 سیکشن افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ ضیاء اللہ کو سیکشن افسر چائنیز سیکورٹی محکمہ داخلہ تعینات کیا گیا ہے۔ ندیم مرزا کو سیکشن افسر IS3 سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسامہ شاذیب کو سیکشن افسر IS3 تعینات کیا گیا ہے۔ شازیہ شنازہ فاطمہ کو سیکشن افسر اٹانومس باڈی تعینات کیا گیا ہے اور خوشبہ حسین کو سیکشن افسر پولیس انکوائری تعینات کیا گیا ہے۔ مظہر حسین کو سیکشن افسر جوڈیشل 3 سے OSC کیا گیا ہے اور محمد شفیع کو سیکشن افسر جوڈیشل 3 تعینات کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے کیسر کھوکر، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں SP محمد سلمان لیاقت کا پنجاب سے FIA تبادلہ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ SP محمد سلمان لیاقت کا پنجاب سے FIA تبادلہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ محمد سلمان لیاقت کا پنجاب سے FIA تبادلہ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل FIA احمد اسحاق جہانگیر کے زیر صدارت اجلاس، ADG نارتھ منیر مسعود مات، ڈائریکٹر لاہور سرفراز خانوے کی شرکت۔ پنجاب بھر کے ڈائریکٹرز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ لاہور زون میں منعقدہ اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایجنڈے میں اوور بلنگ، ہیومن سمگلنگ، اینٹی منی لانڈرنگ اور پاسکو کرپشن سکینڈل شامل ہیں، جبکہ پاسکو کرپشن سکینڈل میں ملوث عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عرفان ملک سے۔ جی عرفان ملک، آپ کو بتائیں کہ FIA کے DG
احمد اسحاق جہانگیر جو ہیں ان کی جانب سے لاہور میں وزٹ کیا گیا، اور ہیڈ آفس جو لاہور میں ٹیمپل روڈ پہ ہے وہاں پہ ایک اجلاس، ہائی پروفائل اجلاس تھا، جس میں لاہور سمیت تمام جو پنجاب کے اضلاع تھے ان کے ڈائریکٹرز اور جو دیگر افسران تھے انہوں نے وہاں پہ آن لائن اجلاس کے اندر شرکت کی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ جو وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی جانب سے اوور بلنگ کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کے احکامات دیے گئے تھے۔ احمد جہانگیر کی جانب سے اس کریک ڈاؤن کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ محسن رضا نقوی کی جانب سے جو اوور بلنگ کے خلاف اور اوور بلنگ کے دوران جو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوائے گئے ہیں اس کو ہر صورت واپس دلوایا جائے گا، اور اس کے لیے پنجاب سمیت تمام جو پاور کمپنیز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو ایف آئی اے کے افسران ہیں وہ تمام کے تمام وسائل بروئے کار لائیں اور کوشش کریں کہ جتنے بھی یونٹ اوور بل کیے گئے تھے اس کو فوری طور پر عوام کو واپس کیا جائے۔ عرفان ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر سید عاشق حسین کرمانی سے ڈی جی آر وی اینڈ ایف سی میجر جنرل شاہد محمود کی ملاقات ہوئی ہے۔ سیکرٹری لائف اسٹاک مسعود انور، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر عثمان آصف رفیق بھی موجود تھے۔ ادارے کا مقصد اعلیٰ نسل کی گایوں کو ایمبریو کی افزائش اور نشو نما کرنا ہے۔ شاہد محمود کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ گوشت کی پیداوار بڑھا کر برآمدات کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ لائف اسٹاک منصوبوں میں پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کرنے کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے۔ پنجاب میں 2 برسوں میں 6000 جانوروں کی ٹیگ کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی وزیر سید عاشق حسین کرمانی سے ڈی جی آر وی اینڈ ایف سی میجر جنرل شاہد محمود کی ملاقات ہوئی ہے۔ سیکرٹری لائف اسٹاک مسعود انور، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر عثمان آصف رفیق بھی موجود تھے۔ ادارے کا مقصد اعلیٰ نسل کی گایوں کے ایمبریو کی افزائش اور نشو نما کرنا ہے۔ شاہد محمود کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک سے ایم پی اے شعیب صدیقی کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال، لاہور کے ترقیاتی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مال روڈ پر استحکام پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری پنجاب اور ایم پی شعیب صدیقی نے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی اور معاشی صورتحال اور لاہور کے ترقیاتی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ذیشان ملک نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مشاورت کے بعد پی پی 149 کے ترقیاتی مسائل جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں انقلابی اقدامات لائق تحسین ہیں۔ جدید سہولیات سے نئی نسل کی بہتری کو یقینی بنانا پنجاب حکومت کا طرح امتیاز ہے۔ ملاقات میں آئی پی پی لاہور کے صدر ملک زمان نصیب بھی موجود تھے۔ غلہ منڈی کے تاجر نمائندگان کے وفد کی چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر سے ملاقات ہوئی۔ ٹیکس سے متعلق درپیش مسائل بارے گفتگو کی گئی۔ غلہ منڈی کے تاجر نمائندگان کے وفد نے رائے احسان اور رانا طیب کی قیادت میں چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر سے ملاقات کی۔ وفد میں کریانہ ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر عارف گجر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ نئی میر نے غلہ منڈی اور کریانہ کے تاجران کی ود ہولڈنگ ٹیکس سے متعلقہ مسائل کو سنا۔ نئی میر کا کہنا تھا کہ فائلر بننے کے بعد ہول سیلر کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس صرف 0.1% اور ریٹیلر کے لیے 0.5 رہ جائے گا۔ نئی میر نے غلہ منڈی اور کریانہ سے منسلک تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ تاجر نمائندگان کے وفد نے چیف کمشنر آر ٹی او احمد شجاع خادم سے ملاقات کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا ایل ڈی اے ون ونڈو سیل کا دورہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے ون ونڈو سیل پر آئے شہریوں سے ان کے مسائل بارے دریافت کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے پراپرٹی ٹرانسفر این او سی کے حصول کے لیے آئے شہریوں سے فیڈ بیک لیا۔ ڈائریکٹر ون ونڈو سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں موصول ہونے والی درخواستوں بارے استفسار کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے ون ونڈو سیل میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قائم سیل کو اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی جی نے ہدایت کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی درخواستوں پر پروسیسنگ ترجیحی بنیادوں پر کی جائے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے سفٹڈ اور نان سفٹڈ فائلوں کی پروسیسنگ کو مانیٹر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب آپ کو بتائیں رائل ریزیڈینشیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپارٹمنٹ کمپلیکس کی افتتاحی تقریب۔ رائل ریزیڈینشیا میں ایچ ایس اے ٹاور اپارٹمنٹ کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ چیئرمین ایچ ایس اے ٹاور اپارٹمنٹ کمپلیکس حاشر ایوب نے خصوصی شرکت کی۔ نیو ڈیفنس روڈ سے ملحقہ رائل ریزیڈینشیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایچ ایس
टावर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की संगे बुनियाद रख दी गई है। तकरीब में HS टावर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन हाशिर अयूब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और फीता काटा। रॉयल रेजिडेंशिया GM मार्केटिंग हमाद रसूल, डायरेक्टर हसनैन यूसुफ, आर्किटेक्ट एजाज अली समेत दीगर भी शरीक हुए। HS टावर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन हाशिर अयूब का कहना था कि HS टावर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जदीद तर्ज की अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी, जहां जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, लग्जरी अपार्टमेंट समेत तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। यहाँ एक जदीद अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, कमर्शियल एरिया, ऑफिसेज, जो एक लाइफस्टाइल आपको अच्छा देता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, लाहौरियों के लिए, ऑल ओवर द पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक फ्यूचर नीड है। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हमारे पास बहुत थोड़े हैं, तो इंशाल्लाह हम एक अच्छा टॉप का। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।